لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ رکھی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت عذاب سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ کوئی اولاد رکھتا ہے۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ تہمت بہت بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار اور صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ کیا تم اپنے خیال میں غار اور قطبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھتے ہو؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ معزز خواتین، اس وقت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہے۔ سورۃ الکہف قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے جو قرآن پاک کے نصف میں واقع ہے، یعنی تقریباً آدھا قرآن مجید ہو جاتا ہے جب یہ سورت شروع ہوتی، اور جہاں ایگزیکٹلی آدھا ہوتا ہے وہ بھی اسی سورت کے بیچ میں دیکھا ہے۔ وَلْيَتَذَكَّرْ۔ اس سورت کے بارے میں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن خاص بات یہ کہ ہمیں ہر جمعہ کو اس سورت کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص یہ سورت ہر جمعہ کو پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالی آئندہ جمعہ تک کے لیے اس کے لیے خاص نور کی روشنی رکھے گا، یعنی ایک خاص نور اس کو عطا کرے گا۔ وہ نور کیا نور ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ باہر سے اس کو کوئی لائٹیں نظر آئیں گی۔ عام طور پر ہم نور باہر تلاش کرنے لگتے ہیں، جبکہ اصل نور دل کا نور ہوتا ہے، سینے میں نور کا ہونا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر ہی ہے۔ سورۃ النور میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کا نور جب بندے کے سینے میں آتا ہے، اس پر ایمان جب ہمارے دل میں اترتا ہے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا روشن ہو جاتا ہے جیسے تاک میں رکھا ہوا چراغ ہو۔ کمشکات، مشکات کہتے ہیں تاک کو یا نیش کو، فیہا مصباح، جس کے اندر ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ کہاں ہے؟ فی زجاجہ، شیشے کے اندر، پھر کرسٹل کے اندر، شیشے کے اندر جو چراغ ہوتا ہے اس کی روشنی دور دور تک پھیلتی، اور وہ شیشہ کیسا ہے؟ کأنہا کوکب دری، جیسے کوئی چمکتا روشن ستارہ ہو۔ اس کی روشنی کے لیے تیل کہاں سے آ رہا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کے مبارک درخت سے، کیونکہ زیتون کا تیل تمام تیلوں میں اعلیٰ اور عمدہ اور بہترین قسم کا تیل ہوتا ہے، جس سے پہلے زمانے میں چراغ روشن کیے جاتے تھے۔ چراغ روشن کرنے کے لیے ہر طرح کا تیل سے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، مٹی کا تیل، سرسوں کا تیل، بادام کا تیل، کسی بھی چیز کا تیل، لیکن جو روشنی زیتون کے تیل سے ہوتی وہ کسی اور تیل سے نہیں۔ تو وہ چراغ زیتون کے تیل سے روشن ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، اور زیتون بھی اعلیٰ قسم کا، ایسے درخت کا زیتون کہ جس پر صرف صبح کی روشنی یا شام کی نہیں پڑتی کہ سورج نکلے تو روشنی کچھ پڑ جائے یا ڈوبے تو پڑ جائے، بلکہ ہمہ وقت اس پر روشنی رہتی، اور ایسا زیتون سب سے بہترین زیتون ہوتا ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل ایسا روشن ہے کہ وہ آپ سے آپ روشن ہوا جا رہا ہے، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے، یعنی نہ بھی اس کو اس بتی میں ڈال کر یا اس پاٹ میں ڈال کر جس پر وہ بتی رکھی ہوئی آگ نہ بھی لگائی جائے، تو صرف بوٹل کو دیکھ کر آپ اس کی چمک کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی جس شیشے کی بوتل میں تیل ہوتا ہے وہ بوتل بھی چمکنے لگتی ہے، اس تیل کے اندر بھی ایک چمک ہے، روشنی ہے۔ نور علی نور، یعنی وہ تیل نور والا ہے، اس کے اندر سے جو نور نکلتا ہے وہ اس سے اوپر لائٹ اپون لائٹ، یعنی دو نور جمع ہو جاتے ہیں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں ایک اور نور آ گیا بیچ میں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس نور کا وعدہ کیا ہے کہ بندے کو ملے گا، وہ کس چیز سے ملے گا؟ قرآن کے پڑھنے سے، اور وہ پڑھنا بھی خاص طور پر سورۃ الکہف کو پڑھنا، اور ویکلی پڑھنا، اور پھر جب ایک دفعہ پڑھے گا تو اگلے ہفتے تک وہ نور انسان کے اندر رہے گا۔ یہ نور انسان کے اندر نہ ہو تو اندھیرا ہے دل، اور ڈپریشن ویسے بھی کہتے ہیں نا نچلی جگہ، تو جو جگہ نیچے ہوتی ہے، گہرائی میں ہوتی ہے، وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج جب نکلتا ہے تو روشنی ہونے لگتی، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی پہاڑوں کی چوٹیاں روشن ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا کہ جو چیز اونچائی میں ہوتی ہے اس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور جو گہرائی میں ہوتی ہے اس پر روشنی کم جاتی، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو دل کے اندر اگر اندھیرا ہو تو پھر انسان کی ساری زندگی اندھیرے میں ہوتی۔ باہر کتنی بھی لائٹیں، ہماری آنکھیں کتنی بھی روشنیاں دیکھتی، لیکن اگر دل اندھا ہے، دل کو کچھ سجائی نہیں دیتا، اچھے برے کا فرق پتا نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں، انسان دھوکے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بے شک بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے کے اندر ہوتے ہیں۔ سینے میں پایا جانے والا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اس میں روشنی نہیں ہوتی، ایمان کی روشنی نہیں، اللہ کی محبت کی روشنی نہیں، اللہ پر توکل اور امید کی روشنی نہیں، کیونکہ اس نے روشنی حاصل کرنے کے ذرائع اختیار نہیں کیے۔ اور روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل کیا ہے؟
وہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم، علم دین، علم ہدایت، کہ جس سے سینے روشن رہتے ہیں اور انسان کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں پھر دیر نہیں لگتی کہ اس کے لیے کیا چیز حقیقی فائدے کی، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم انسان ہوتے ہوئے سب سے زیادہ جس چیز کے محتاج ہوتے ہیں وہ ہدایت ہوتی ہے، صحیح رستہ، کیا کرنا ہمارے فائدے میں، کیا نہ کریں، کیا کرنے سے نقصان ہوگا. ہر لمحہ ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر اس میز کو بھی اٹھانا ہے تو آپ سوچیں گے نا کہ کس طریقے سے اٹھائیں کہ اس کو بھی نقصان نہ پہنچے اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا آپ کام کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی چیز آگے تو نہیں جس سے میں ٹھوکر کھا کے گروں گا، کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جس کو میں توڑ دوں گا. تو ہر لمحہ ہم ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر کیا کریں، پھر کیا کریں. اگر ہمارے فیصلے درست ہو جائیں تو ہمارے سارے کام ہی درست ہو جائیں، اور اگر سارے کام درست ہو جائیں تو کامیابی ہی کامیابی. اور اگر فیصلے غلط کرتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے، ہم غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں اور پھر غلط رستوں کا انجام غلط ہوتا ہے. تو اس لیے ہر انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے روشنی چاہیے، ہدایت چاہیے. اور وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس قرآن سے ملے گی. اور خاص طور پر قرآن مجید میں سے بھی بعض حصے بعض سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جن کی فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. کلام تو سارا ہی اللہ کا ہے، لیکن اس میں سے بھی کچھ حصوں کی فضیلت ہمیں حدیث سے پتہ چلتی. مثلاً اسی سورت کی فضیلت کہ ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے. خاص طور پر اس کی پہلی 10 آیتیں جن کا میں نے انتخاب کیا ہے آج، ان 10 آیتوں کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان کو یاد کرے گا، یعنی زبانی یاد، بائی ہارٹ، اور پڑھے گا، جیسے نماز میں پڑھ لے ویسے پڑھ لے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. آج کل آپ دیکھیں کہ بچے بچے کی زبان پہ دجال ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈرا رہا ہوتا ہے. کل میرا بیٹا فجر پہ اٹھا اور ابھی اندھیرا ہی تھا تو کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بس یوں لگتا ہے کہ دجال آنے ہی والا ہے. ان کا اللہ کی پناہ، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور زمین پر اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. اور ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کے لیے تاکید کی گئی کہ اللہ ہمیں نہ دکھائے، کیونکہ انسان کے ایمان کو خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی ہر چیز خطرے میں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 2012 از دا اینڈ آف ورلڈ. ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے. میں نہیں کہتے، ہمیں ایسی باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. نہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، نہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنے انجام، اپنے خاتمے کے بارے میں پریشان ضرور ہوتا ہے.